بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ 2000 سال بعد اسرائیل میں سرخ بچھڑے کی پیدائش۔ ناظرین، حالیہ صورتحال میں جس طرح کی پوزیشن میں اسرائیل اس وقت پھنس چکا ہے، اس میں بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل اپنا آپریشن کچھ دنوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے معطل کر کے انتظار کیوں نہیں کر لیتا، اور کیوں اتنے خطرات کے باوجود رسک پر تلا ہوا ہے کہ جس میں جنگ جاری رکھنے کی صورت میں اس پر تینوں اطراف سے حملہ بھی ممکن ہے۔ بلا شبہ اسرائیل کو مغرب کی جانب سے بھرپور سپورٹ حاصل رہے گی، جس میں عسکری سپورٹ بھی شامل ہے، مگر اس کے باوجود اس طرح کا اندھا دھند اور بے رحمانہ حملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی پیش گوئیاں پوری ہونے میں بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے، اور اب وہ جلد از جلد پوری دنیا پر اپنی حکمرانی کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور چوتھی نشانی انہوں نے ہر حال میں پوری کرنی ہے اور غزہ پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ 4 نشانیاں کون سی ہیں اور ان کے اپنے عقیدے سے کیا تعلق ہے، آج کی اس ویڈیو میں یہ سب بتائیں گے۔ ناظرین، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ان کا پہلا ہیکل سلیمانی یعنی پہلا ٹیمپل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنا، اور اس کے بعد دوسرا ٹیمپل حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور تیسرا ٹیمپل انہوں نے غزہ میں موجود مسجد اقصیٰ کی جگہ پر بنانا ہے، لیکن اس سب کے لیے ان کو اس جگہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی جس زمین پر مسجد اقصیٰ واقع ہے، جہاں پر انہوں نے اپنا تیسرا ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، وہ ان کے اپنے قبضے میں ہونی چاہیے، اور یہ چوتھی نشانی ہے جس کو یہ ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی 3 نشانیاں کون سی ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے ٹیمپل کی تعمیر میں انہوں نے پہلے ایک بچھڑا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کیا تھا، اور اس زمانے میں صدقہ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا تھا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر رات بھر کے لیے اسے چھوڑ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس آگ کو گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور وہ اس راکھ کو اپنے ٹیمپل کی بنیادوں میں استعمال کرتے تھے۔ اب کیونکہ آگ تو نہیں آئے گی، تو یہ لوگ اس بچھڑے کو ذبح کر کے انہیں خود ہی جلا کر اس کی راکھ کا استعمال کریں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے دوسرے ٹیمپل کی تعمیر میں 4 بچھڑے استعمال ہوئے تھے، اس لیے یہ تیسرے ٹیمپل کی تعمیر میں 6 بچھڑے استعمال کریں گے، اور ان کے بچھڑوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام بچھڑے جو پہلے 2 ٹیمپل کی تعمیر میں استعمال ہوئے تھے اور جو تیسرے ٹیمپل کی تعمیر میں استعمال ہوں گے، وہ سب کے سب سر سے پیر تک سرخ ہونے چاہیے، اور ان کے تمام جسم پر کسی بھی قسم کا پیدائشی دھبا یا پیدائش کے بعد کوئی نہ کوئی نقص اور یا نشان، پورے جسم کے بالوں میں سے ایک بال بھی سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ یہودی بڑے ہی عرصے سے اس طرح کے بچھڑے کی تلاش میں تھے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر سرخ رنگ کے بچھڑے میں کوئی نہ کوئی عیب یا کوئی نہ کوئی دوسرے رنگ کے بال ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے قبل انہوں نے امریکہ میں ایک عیسائی کے مویشی فارم میں 5 سرخ رنگ کے بچھڑے دریافت کر لیے ہیں، جو سر سے پیر تک مکمل طور پر سرخ ہی سرخ تھے، اور ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی عیب بھی نہیں تھا۔ ان کی تمام شرائط میں ایک شرائط یہ بھی ہے کہ ان تمام بچھڑوں میں سے ایک بچھڑا ایسا ہو جو اسرائیل کی اپنی زمین پر پیدا ہوا ہو۔ انہوں نے امریکہ سے ان بچھڑوں کو کروڑوں ڈالرز میں خرید کر اسرائیل منتقل کیا، اور ان کی کراس بریڈنگ کے نتیجے میں ایک اور بچھڑا بھی حاصل کر لیا جو کہ سر سے پیر تک مکمل طور پر سرخ ہے۔ اب کیونکہ بچھڑوں کی زندگی اتنی طویل نہیں ہوتی، اس لیے ان کو جلد از جلد اپنی نشانیاں بھی پوری کرنی ہوں گی۔ ناظرین، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ فلسطین کے علاقے میں ایک آزاد یہودی ریاست کا قیام ہو، جو کہ کافی عرصے سے مکمل ہو چکی ہے، اور اس مقصد کے لیے دوسری جنگ عظیم برپا ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں ہٹلر کی طرف سے ان کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کے پاس یہی موٹو تھا کہ اب جلد از جلد ہم اپنی عروج کی طرف توجہ دیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے گہری عالمی سازشوں کے ذریعے عالمی طاقتوں کو اپنے حق میں استعمال کیا، اور فلسطین کی زمین کو ہتھیا کر وہاں پر اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ اس طرح یہودی اپنی دوسری نشانی میں بھی پوری کر چکے ہیں۔ اس طرح سے ان کی تیسری نشانی جو انہوں نے پوری کرنی تھی، وہ ریڈ بلڈ ان مون یعنی سرخ چاند کی تاریخوں میں ہی انہوں نے اپنی
آپریشن کو انجام دینا تھا، اور وہ مین آپریشن کون سا ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، یہودی کے عقیدے کے مطابق سرخ چاند کے دونوں دنوں میں کیے گئے کام مبارک ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اب تک تمام بڑے بڑے کام سرخ چاند کی تاریخ میں ہی سر انجام دیے ہیں، اور سرخ چاند کی تاریخوں کے لیے میں کیے جانے والے تمام کام ان کے عقیدے کے مطابق کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اب یہودیوں کی تاریخ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا واقعہ نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو اس میں سرخ چاند کی تاریخیں نمایاں نظر آئیں گی۔ حالیہ طور پر سپر مون کا ایک ایونٹ گزر چکا ہے اور اگلا ایونٹ سرخ چاند کا ہوگا، اس لیے یہودی انہی دنوں میں اپنی تمام کارروائی پوری کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی چوتھی آخری نشانی جو انہوں نے اپنے عقیدے کے پوری کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جس جگہ انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنی ہے وہ جگہ مکمل طور پر ان کے اپنے قبضے میں ہو۔ حالیہ عالمی صورتحال پر یہ ہے کہ عالمی دباؤ اور فلسطین کی طرف سے جارحیت اور مذمت کے سبب مسجد اقصیٰ کے باہر تک تو اسرائیلی فورسز کا کنٹرول ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندر اسرائیلی فوجیں نہیں جا سکتی، اور یہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے اور وہاں گنبد خضرا کی جگہ کو مسمار کر کے وہاں پر موجود تیسرے ٹیمپل یعنی کہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے۔ وہ جگہ ان کے اپنے قبضے میں ہونی چاہیے، جبکہ ان کا قبضہ اب تک مکمل نہیں ہے، اس لیے یہ چاروں طرف سے خطرات میں گھرنے کے باوجود بھی اب تک اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا موٹو یہی ہے کہ جلد از جلد فلسطین کی مکمل زمین پر قبضہ کر سکیں، یا کم سے کم اس حد تک قبضہ کر سکیں کہ مسجد اقصیٰ مکمل طور پر ان کے قبضے میں آ جائے اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس کوئی بھی مسلمان نہ رہے، تاکہ یہ پوری آزادی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے اپنا منصوبہ پورا کر سکیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل شمالی طرف سے حزب اللہ کے خطرات، عراق اور ایران کی جانب سے ایرانی ملائیشیا کے باوجود اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس لیے یہ وقت کسی بھی قسم کے عالمی انسانی قوانین کو یہ خاطر میں نہیں لا رہے اور بے ضربے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں میں یہ غزہ میں گراؤنڈ آپریشن بھی لانچ کرنے والے ہیں، جس کا مقصد غزہ کے علاقے سے ہر مسلمان کو چن چن کر مارنا ہوگا، یا اس حد تک ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنا ہوگا کہ مسلمان تنگ آ کر ہجرت کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھیں، یا اگر وہ ہجرت نہ بھی کرنا چاہیں تب بھی عالمی طاقتیں ان پر دباؤ ڈال کر ان کو فلسطین کا علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ بھی ضروری ہے کہ جب یہ تیسرے ہیکل سلیمانی تعمیر کریں تو اس وقت اس علاقے میں کوئی بھی مسلمان نہ ہو، البتہ یہ عیسائیوں کو اپنا مددگار مانتے ہیں، اس لیے عیسائیوں کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، البتہ مسلمانوں کی موجودگی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی مسلم برادری اس پر کیسا ری ایکٹ کرے گی اور آنے والا دن ہمیں کیا دکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور اس ظلم کے خلاف عملی طور پر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔